بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 103۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب ہفتم قصر سے متعلق ہے۔ قصر کے بارے میں پہلے دو ابحاث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج قصر سے متعلق بحث ثالث کا آغاز کریں گے۔ بحث ثالث اس بارے میں ہے کہ قصر میں جو دو طرف ہوتے ہیں، یعنی مکسور اور مکسور علیہ، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے قصر کی ایک تقسیم کی گئی ہے، اور وہ ہم اس بحث میں پڑھیں گے۔ المبحث الثالث فی تقسیم القصر باعتبار طرفیہ۔ بحث ثالث اس بارے میں ہے کہ قصر کی جو دونوں اطراف ہے، یعنی مکسور اور مکسور علیہ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے قصر کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں قصر چاہے حقیقی ہو یا اضافی، یعنی قصر حقیقی اور قصر اضافی دونوں، مکسور و مکسور علیہ کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی قصر خواہ حقیقی ہو یا اضافی ہو، لیکن جب ہم مکسور کو دیکھتے ہیں اور مکسور علیہ کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے قصر کی دو قسمیں ہیں۔ مکسور کبھی صفت اور مکسور علیہ موصوف ہوتا ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صفت اس موصوف کے علاوہ کسی اور کے لیے آ ہی نہیں سکتا۔ البتہ وہ الگ بات کہ کبھی حقیقت میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور کبھی فقط دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی ادعائی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکسور صفت واقع ہوتا ہے اور مکسور علیہ جو ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو صفت ہے، یہ جو وصف ہے، یہ اس موصوف کے لیے خاص ہے۔ کیا مطلب موصوف کے لیے خاص ہے؟ یعنی اس موصوف کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ صفت نہیں آ سکتا۔ البتہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قصر ادعائی میں یہ فقط دعویٰ ہوتا ہے، مبالغے کے پیش نظر، مبالغے کے لیے ایسا لایا جاتا ہے، حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا قسم، کبھی مکسور موصوف اور مکسور علیہ صفت ہوتا ہے، یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس موصوف میں اس صفت کے علاوہ کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ جب مکسور موصوف ہو اور مکسور علیہ صفت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو موصوف ہے اس میں بس یہی صفت ہے، بس اس کے علاوہ اس میں اور کوئی صفت نہیں ہے۔ ایک مثال دی گئی تھی نا، ما شوقی الا الشاعر، یہاں پر جو مکسور علیہ ہے وہ صفت ہے، شاعر ہے، تو ما شوقی الا شاعر، یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ شوقی جو ہے وہ فقط شاعر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ مثلا کاتب نہیں ہے، وہ فرض کریں کوئی عالم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر ہم نے صفت اور موصوف کے الفاظ استعمال کیے ہیں، مکسور کبھی صفت، مکسور علیہ موصوف، مکسور موصوف اور مکسور علیہ صفت ہوتا ہے۔ یہاں پر صفت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر صفت و موصوف سے مراد وہ نحو والا صفت و موصوف نہیں ہے، وہ نعت و منعوت نہیں ہے، وہ والا مراد نہیں ہے جو ہم نے وہ مقیدات میں پڑھا تھا کہ کبھی کبھار کلام کو مقید کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ، ان میں سے ایک نعت بھی تھا، یعنی صفت و موصوف بھی تھا، وہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ علم بلاغت میں صفت سے مراد ہر وہ معنی ہے جو غیر پر عارض ہو، یعنی ایک ہے ذات اور ایک ہے اس کے اوپر عارض ہونے والا حالت و کیفیت، اس کو دینے والا حکم، یا یعنی جس حکم کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہو، آپ جو بھی کہیں۔ لیکن علم بلاغت میں وہ خاص اصطلاح مراد نہیں ہے علم نحو والا، بلکہ آپ کو علم میں ہے کہ ہر علم میں اصطلاحات الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی علم میں ایک اصطلاح کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ دوسرے علم میں کچھ اور ہوتا ہے۔ مثلا مشتق، اب مشتق نحوی کچھ اور ہے، لیکن جب ہم علم اصول کی طرف جاتے ہیں تو علم اصول میں مشتق
مشتق اصولی جسے کہا جاتا ہے، مشتق کا مطلب کوئی اور ہے، یعنی علم نحو علماء نحو مشتق سے کوئی اور معنی مراد لیتے ہیں، لیکن اصولیین مشتق سے کوئی اور معنی مراد لیتے ہیں۔ خود مثلا لفظ حجت، یہ جو لفظ حجت نہیں ہے، حجت دلیل، اگر ہم علماء منطقیون کی طرف چلے جائیں تو علماء منطقیون حجت کا کوئی اور معنی کرتے ہیں، لیکن جب ہم آتے ہیں اصولیین کی طرف، اصولیین اس کا کوئی اور معنی کرتے ہیں۔ لفظ قیاس، قیاس کا علماء منطقیون کے ہاں یعنی جو اصطلاح ہے وہ الگ ہے، یعنی ایک اور معنی میں ہے، قیاس ایک خاص اصطلاح ہے، جبکہ اصولیین کے ہاں ایک اور اصطلاح ہے، یعنی قیاس کا معنی کوئی اور ہے۔ لہٰذا ایسا ہوتا رہتا ہے مختلف علوم میں۔ تو علم بلاغت میں صفت سے مراد وہ نعت نحوی یا صفت نحوی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ معنی ہے جو غیر پر عارض ہو، یعنی کسی ذات پر عارض ہو، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی نسبت کسی دوسری کی طرف دی جائے تو وہ جو ہے صفت ہے، بے شک وہ کچھ بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ خواہ کوئی مثلا اس میں مشتق ہو۔ المبحث الثالث فی تقسیم القصر باعتبار طرفی، بحث ثالث اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار مکسور اور مکسور علیہ کے اعتبار سے قصر کی تقسیم بندی کی جاتی ہے۔ ینقسم القصر باعتبار طرفیہ، یعنی المکسور والمکسور علیہ سواء کان القصر حقیقیا ام اضافیا الی نوعین۔ قصر کو مکسور اور مکسور علیہ کے اعتبار سے بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب خواہ وہاں قصر حقیقی ہو یا قصر اضافی ہو، قصر حقیقی میں بھی ایک مکسور ہوتا ہے اور ایک مکسور علیہ ہوتا ہے، اور قصر اضافی میں بھی ایک مکسور ہوتا ہے اور ایک مکسور علیہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، لیکن مکسور اور مکسور علیہ کو مد نظر رکھ کر قصر کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، الی نوعین، دو قسموں کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے قصر کو۔ کسر صفت علی موصوف ہوا تحبس صفت علی موصوفها و تختص به یا تختص به فلا یتصف بها غیره وقد یتصف بها الموصوف بغیرها من الصفات، مثاله من الحقیقی لا رازق الا اللہ ومثاله من الاضافی لا زعیم الا سعد۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو مکسور ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے، اور جو مکسور علیہ ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے، یعنی مکسور کی نسبت دی جاتی ہے موصوف کی طرف، بالفاظ دیگر مکسور عارض ہوتا ہے موصوف پر۔ اب اگر مکسور صفت ہو اور مکسور علیہ موصوف ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی ہوا تحبس صفت علی موصوفها، تو وہاں پر صفت کو موصوف کے ساتھ قید کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خاص کیا جاتا ہے۔ وَيَخْتَصُّ وَتَخْتَصُّ بِهِ، یعنی صفت کو موصوف کے ساتھ وہاں پر مختص کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو صفت ہے یہ اسی موصوف کے ساتھ خاص ہے، کسی اور موصوف کے لیے یہ صفت آ ہی نہیں سکتا۔ فَلَا يَتَّصِفُ بِهَا غَيْرِ، یعنی یہ جو صفت ہے یہ کسی اور موصوف کے ساتھ متصف، یعنی کوئی اور موصوف اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ وَقَدْ يَتَّصِفُ هَذَا الْمَوْصُوفُ بِغَيْرِهَا مِنَ الصِّفَاتِ، اس موصوف کو باقی صفات کے ساتھ تو متصف کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو درست ہے، لیکن اس صفت کو فقط اسی موصوف کے ساتھ متصف کرنا ہوگا، وہ صفت اس موصوف کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس موصوف کے اور صفات نہیں ہیں، یا اس موصوف کو اور کسی صفت کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقط یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ اس موصوف کے ساتھ خاص ہے، یہ صفت اس موصوف کے علاوہ کسی اور موصوف کے لیے نہیں آ سکتی، نہ کہ اس موصوف کے لیے ہم کوئی اور صفت بھی نہیں لا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ مثال من الحقیقی،
جس طرح کہ حقیقی کے لیے مثال ہے لا رازق الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ اب اس مثال میں رازق جو ہے یہ ہے صفت اور مقصور ہے، اور اللہ جو ہے یہ مقصور علیہ ہے اور موصوف ہے۔ اب یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ رازق کوئی اور نہیں ہے، رازق اگر ہے تو وہ فقط اللہ ہے، اور کوئی بھی دنیا میں رازق نہیں ہے، حقیقی رازق وہی ہے۔ اب یہاں پر رزق یعنی رازقیت کو خدا کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی اور صفت نعوذ باللہ ہے ہی نہیں، اللہ تو عالم بھی ہے، اللہ تو مثلا اور بھی بہت ساری صفات رکھتا ہے، اللہ تو غفار بھی ہے، اللہ تو مثلا جبار بھی ہے، تو اللہ کے تو بہت سارے صفات ہیں، لیکن رزق کی صفت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے کہ رازق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ رزق بس صرف خدا کے ساتھ ہی مختص ہے، اس کا موصوف خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ وَمِثَالُهُ مِنَ الْإِضَافِ، اضافی کے لیے مثال لے کر آتے ہیں لا زعیم الا سعد، لا زعیم الا سعد میں کہ زعیم نہیں ہے، اگر ہے تو فقط سعد ہی زعیم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اضافی چونکہ اضافی ہے، کہ پوری دنیا میں کوئی زعیم ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے یعنی ایک خاص بعض یعنی افراد کی طرف کسی اور چیز کی طرف نسبت دے کر، کسی اور فرد کی طرف نسبت دے کر یہ کہا گیا ہوگا کہ زعیم نہیں ہے، اگر ہے تو سعد ہے، یعنی اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں دو تین اور ہے وہ زعیم نہیں ہے، یا اگر وہ زعیم ہیں بھی تو وہ سعد کے مقابلے کے زعیم نہیں ہے۔ حقیقت میں سعد ہی زعامت کا حق رکھتا ہے، وہ تو بس ویسے برائے نام زعیم ہے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہاں پر زعیم جو ہے یہ مقصور ہے اور صفت ہے، اور سعد جو ہے یہ موصوف ہے اور مقصور علیہ ہے، زعامت کو خاص کیا جا رہا ہے سعد کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعد میں کوئی اور صفت ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، سعد ہو سکتا ہے عالم بھی ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن یعنی زعامت کو دوسروں کی نسبت سعد کے لیے خاص کیا جا رہا ہے، یعنی جو دوسرے ہیں ان کے لیے پھر آپ یہ لفظ زعیم بطور صفت نہیں لا سکتے۔ کسر الموصوف علی صفت، کسر موصوف علی صفت، کبھی کبھار جو مکسور ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے، اور جو مکسور علیہ ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے، یعنی مکسور کو صفت میں حبس کیا جا رہا ہے۔ ہوا یحبس الموصوف علی صفت ویختص بها دون غیرها، یعنی کبھی کبھار موصوف کو قید کیا جاتا ہے، خاص کیا جاتا ہے صفت کے ساتھ، ویختص بها دون غیرها، اور یہ بتانا کہ یہ جو موصوف ہے یہ اسی صفت کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ وقد یشارکہ غیرہ فیہا، یعنی وقد یشارکہ غیرہ فیہا کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت میں، یعنی یہ جو صفت ہے یہ اس موصوف کے علاوہ اور بھی کافی ساروں کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو موصوف ہے نا، یہ موصوف اس کا فقط یعنی اس کے ساتھ یہ فقط یہی صفت رکھتا ہے بس۔ مثلا ما شوقی الا شاعر، یہاں پر شاعر جو ہے وہ موصوف ہے، معذرت صفت ہے اور مقصور علیہ ہے، اور جو شوقی ہے وہ ہے موصوف۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوقی نہیں ہے، اگر ہے تو فقط شاعر ہے۔ کیا مطلب؟ شوقی نہیں ہے، اگر ہے تو فقط شاعر ہے، یعنی وہ کاتب نہیں ہے، وہ مثلا عالم نہیں ہے فلان فلان، وہ ڈرائیور نہیں ہے مثلا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوقی کے علاوہ کوئی شاعر ہی نہیں ہے، نہیں، وقد یشارکہ غیرہ فیہا، اس صفت میں غیر بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، شوقی بھی شاعر ہے مثلا، فلان بھی شاعر ہے، فلان بھی شاعر ہے، البتہ شوقی ایسا ہے کہ جو فقط شاعر ہے، کاتب نہیں ہے، فلان نہیں ہے، فلان نہیں ہے۔ مثالہ من الاضافی قولہ تعالی، یہاں پر اضافی کے لیے مثال لے کر آئے ہیں وما محمد الا رسول وقد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل
औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 144। और मोहम्मद तो बस रसूल ही हैं, इनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर ये वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इल्ला सिफत है और मकसूर अलैह है। मुहम्मद मौसूफ है और मकसूर है। मुहम्मद नहीं है, अगर है तो फ़कत रसूल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई रसूल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और भी हैं, क्या नाम है, और भी अंबिया हैं, रसूल हैं, उनमें से एक मोहम्मद भी है। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मसलन और अफराद थे, उनकी निस्बत बयान किया जा रहा है कि मोहम्मद नहीं है, अगर है तो फ़कत रसूल है, जबकि इसके मुकाबले में और कोई उस ज़माने में रसूल नहीं है। दूसरों की निस्बत बयान किया जा रहा है, इजाफी है। कसरे हकीकी के लिए भी आप मिसाल दे सकते हैं, अगरचे साहिब किताब ने तो मिसाल नहीं दिया। अलबत्ता वाक़े में कोई सिफत किसी यानी कोई मौसूफ ऐसा हो जो किसी सिफत के साथ ही ख़ास हो, बहुत कम है, शाज़ व नादिर हो सकता है। मसलन सिफत है उबूदियत, माबूद एक सिफत है। अब इसको मकसूर अलैह बना दिया जाए और मसलन खुदावंद तबारक व तआला की ज़ात को मकसूर बना दिया जाए तो हो सकता है मिसाल बन जाए, लेकिन इस तरह के शाज़ व नादिर है। वाक़ई में इस तरह कम है कि हकीकत में ही एक सिफत, एक मौसूफ एक सिफत के साथ ख़ास हो और किसी और के लिए वो सिफत यानी किसी और के लिए वो ना आ सकता हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।